اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا اہل ایمان کی یہ شان ہے کہ وہ آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں، ان کا قیامت کے دن پر کامل یقین ہوتا ہے۔ یہ اہل ایمان کی شان ہے۔ مسلمان جو ہے اس کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے اہم اور بنیادی عقیدہ آخرت ہے۔ دنیا سے جانا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، آخرت ٹھکانا ہے، یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ جب مر جاؤں گا تو مٹی ہو جاؤں گا، یہیں مجھے کھانا پینا ہے، یہیں برتنا ہے، یہیں رہنا ہے، یہیں سارا کچھ کرنا ہے۔ لیکن مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا یہ نظریہ ہے کہ میں کچھ وقت کے لیے دنیا میں آیا ہوں، یہاں مجھے نیک اعمال کرنے، اگر میں نے برائی کی تو مجھے اس کی سزا ملے گی، خیر کا کام کیا تو مجھے اس کی جزا ملے گی۔ عقیدہ آخرت مسلمان کو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے برے کاموں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، اور عقیدہ آخرت اسے بہت ساری جگہوں پہ مضبوط بھی کر دیتا ہے۔ اور عقیدہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے جو ایک نئی روح پھونک دیتا ہے انسان کے مزاج کے اندر، اسے جینے کا ڈھب دیتا ہے، سلیقہ دیتا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہوتا کہ بس شترے بے مہار پھر رہا ہے، نماز پڑھی ہے تو شاید کس مقصد کے لیے پڑھی ہے، کھانا کھایا ہے تو کس مقصد کے لیے کھایا ہے، بال بچہ، شادی، ان ساری چیزوں کا ایک مقصد بن جاتا ہے جب آخرت پر انسان کا یقین کامل ہو جائے۔ اور اگر آخرت پر یقین کامل نہ ہو تو پھر ان چیزوں کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ عقیدہ آخرت اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ہم نے جب دنیا سے جانا ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ ہمیں جزا یا سزا عطا کرے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ڈھیر ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں جن کا اجر ہمیں قیامت کے دن ملے گا۔ اور اگر عقیدہ آخرت موجود نہ ہو، قیامت کا قائم ہونا موجود نہ ہو، اس کا وقوع ہونا ممکن نہ ہو، تو پھر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کا ویسے کوئی مقصد نہیں رہتا۔ ایک آدمی نے ساری زندگی ظلم کیا، زیادتی کی، جبر کیا، غریب کا مال دبایا، لوگوں کا حق کھایا، عیاش پرست زندگی گزاری، تو اگر قیامت میں بھی اسے کوئی نہ پوچھے تو پھر مظلوم تو مظلوم رہ گیا نا، پھر کمزور رہ گیا، پھر ناتواں تو سمجھنے لگا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو میری بھی داد رسی کر سکے۔ تو آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ انسان کو مضبوط کر دیتا ہے، وہ غریب آدمی کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میری بھی کوئی داد رسی کرنے والا ہے، میرے نام پر بھی پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے ساری زندگی خیر کا کام کیا، اس نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، کوئی فریب نہیں کیا، چڑھتی جوانی تھی پر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ محسوس ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جائز کھایا، تھوڑا کھایا، نظر کی حفاظت کی، کس مقصد کے لیے؟ کہ اللہ قیامت میں مجھے اجر عطا کرے۔ اس نے رمضان کے سخت روزے رکھے، اس نے عبادتیں کی، اس نے اپنی جیب کاٹ کے غریب کی مدد کی، مقصود یہ تھا کہ اللہ قیامت میں مجھے اجر دے۔ تو اگر قیامت کا وقوع ہی نہ ہو، وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ بڑی موج میں ہیں، وہ کہتے ہیں اور نہیں جی نہیں، اللہ بڑا کریم ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بہت بڑا بیوقوف آدمی ہے جو اللہ کی رحمت کی امید بھی کرے اور پھر خدا کی نافرمانی بھی کرے، وہ تو بیوقوف ہے۔ اگر تجھے رحمت کی امید ہوتی تو پھر تو خیر کے کام کرتا، پھر تو اللہ سے ڈرتا، پھر تیرے اعمال سنور جاتے، پھر تیرے اندر ترتیب اور طرح کی ہوتی۔ تو میرے عزیز، آپ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھ لیں کہ قیامت قائم ہوگی۔ ہم یہاں آنے سے پہلے بھی کہیں تھے، یہاں آنے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ اور موجود دنیا کے اندر بھیجا، اور اس کے بعد جب ہم دنیا سے جائیں گے تو قبر میں رکھے جائیں گے، قبر میں اٹھائے جائیں گے۔ قبر کے اندر جا کر کے بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جن کی جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔